اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی، ہمارے سلسلہ درس کتاب فقہ راوت میں سے باب الصوم کا درس نمبر 12 ہے۔ اس میں جو ہے آج کے درس میں حالت روزہ میں مکروہ امور، یعنی روزے کی حالت میں وہ کام جس کے انجام دینے سے آپ کا روزے کے ثواب میں کمی آ جائے گا۔ مکروہ امور سے مرضی، اگر آپ نے ان کاموں سے خود کو بچا کے رکھا تو آپ کو روزے کی حالت میں آپ کے روزے کا پورا ثواب ملے گا۔ لیکن اگر آپ نے ان چیزوں کا جو کہ مکروہ ہے روزے کی حالت میں، اگر آپ نے ان کا ارتکاب کیا تو آپ کے روزہ باطل تو نہیں ہوگا، لیکن روزے کے ثواب میں کمی آئے گا۔ اب وہ چیزیں کیا جو روزے کی حالت میں مکروہ چیزیں، تو حضرت شاہ سے فرماتے ہیں وَيَكْرَهُ مکروہ ہے ان يطلع الصبح، یہ کہ صبح طلوع ہو جائے، صبح صادق ہو جائے، صبح کی اذان ہو جائے، وہ جنوب در حال کے انسان پر جنابت کا غسل اس پر واجب ہو چکا۔ تو اس عبارت سے سمجھ میں آتا ہے کہ اگر انسان پر جنابت کا غسل واجب ہوا ہے تو صبح صادق سے پہلے غسل کریں، تاکہ آپ کو روزے کا پورا ثواب مل جائے۔ جنابت کی حال غسل کیے بغیر صبح صادق ہو جائے رمضان میں تو آپ کو یہ حالت مکروہ ہے، اس سے آپ کا روزہ باطل تو لیکن روزے کا ثواب میں کمی آ جائے۔ مزید فرماتے ہیں وَأَن يَحْتَقِنَ، مزید روزے کی حالت میں یہ بھی مکروہ ہے ان يَحْتَقِنَ، یہ کہ آپ حق نہ کریں، یعنی پیشکاری لگائے بالجامد ٹھوس چیزوں سے۔ مثلا ایک آدمی کو قبض نہیں ہو رہا ہے تو وہ جو ہے دوائی کھا کے پیٹ میں ڈال نہیں ہوا تو دوسرے جو ہے محل سے اس میں کوئی نہ کوئی جامد چیز جیسے پلاسٹک کا پے وغیرہ، کوئی شیشے کا کوئی پے وغیرہ ڈال کے وہاں سے اس کے قبض جو ہے کھول دیتے ہیں۔ اس عمل کو جو ہے وہ فقنا بولتے ہیں پیشکاری اردو میں۔ تو جامد چیز سے پہلے کے مائع چیز سے کریں، کوئی پانی اندر پہنچا دیں تو اس سے روزہ باطل ہو جائے گا۔ لیکن جامد چیز سے جس میں پانی وغیرہ نہیں ہے، کوئی پلاسٹک کا پیپ ڈال دیں مثلا، اس طریقے سے قبض گشائی کا عمل کیا تو یہ مکروہ ہے روزے کی حالت میں۔ وہاں یہ تک نہ یہ کہ حقنا کا عمل کرائیں بالجامد کسی ٹھوس چیز سے، ہاں جی تو یہ بھی روزے کی حالت میں مکروہ ہے۔ مزید فرماتے ہیں خلت دھونا، تیسری چیز یہ ہے کہ آپ داخل کریں تیل، کوئی بھی تیل جو ہے تیل داخل کریں، اور شین یا کوئی اور چیز من الادویتی دوائیوں میں سے کس چیز میں داخل کریں، فی الاذن کان میں، او الانف یا ناک میں، یعنی ناک اور کان میں تیل ڈالنا، دوائیاں ڈالنا یہ بھی مکروہ ہے۔ لیکن اس وقت تک مکروہ ہے جب ما انہا لم تتعدی، جب تک جو ہے یہ تیل جو آپ نے ناک میں یا کان میں ڈالا ہے یا یہ دوائی جو ناک میں کان میں ڈالا ہے یہ تجاوز نہ کریں من الحلق کے حلق سے، یعنی یہ حلق پہ آ کے آپ کے پھر پیٹ میں چلا جائے تو روزہ باطل ہو جائے گا۔ یعنی آپ نے تھوڑا سا ڈالا، کان کی حد تک محدود رہا، ناک کی جو ہے حد تک محدود رہا، نیچے پیٹ میں حلق پہ نہیں آیا، حلق سے پیٹ میں نہیں گیا تو اس وقت روزہ مکروہ ہے۔ اگر حلق پہ اتر آیا، حلق سے پیٹ میں چلا گیا پھر باطل ہے، پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ چوتھی چیز جو ہے وہاں یم جگہ، ہاں جی جیسے عام طور پر خواتین کو یہ کام کرنا پڑتا ہے، چھوٹے بچوں کے لیے کھانا منہ میں تھوڑا سا نرم کر کے چبا کے ان کو دینا پڑتا ہے کبھی کبھار، تو یہ بھی فرماتے وہاں یم جگہ، اور یہ کہ چبائیں کھانا لیتے ہوئے بچے کے لیے یہ بھی مکروہ عمل ہے۔ ماں کھلے اور کوئی بھی باپ کرے ماں کریں روزے کی حالت میں بچے کو کھانا چبا کے دینا، نرم کر کے دینا، یہ بھی مکروہ عمل ہے۔ روزہ باطل نہیں ہوگا لیکن مکروہ عمل ہے۔ پانچویں چیز وہاں یباشر النسوان، اور یہ کہ انسان جو اپنی زوجہ سے مباشرت تقبیلا مثلا بوسہ دینے کی صورت میں روزے میں، اور لمسن یا اس سے چھوا، اور ملاوتاً یا اس سے کوئی بھی دل لگی کہ کوئی کام کیا، کھیل کود کیا، تو پھر یہ چیزیں روزے کی حالت میں مکروہ ہے۔ اگر جو ہے آگے چلا جائے جو ہے تو پھر جو ہے لیکن ہم بستری کی صورت اس سے روزہ باطل ہو جاتی ہے۔ باقی چیزوں سے جو ہے دل لگی کی چیزوں سے چھوا ہے، چوما ہے، ان چیزوں سے روزہ باطل تو نہیں ہوگا لیکن مکروہ ہے۔ اس سے اگر کسی کو خطرہ ہو اس سے آگے بڑھے گا تو پھر اس پر پرہیز کرنا واجب ہے۔ اگر نفس سے کنٹرول نہیں کر سکیں گے اس کو پرہیز کرنا واجب ہے، ہاں پھر تو اس نے جان بوجھ کے روزہ توڑا پھر تو گناہ گار ہو جائے گا، ہاں جی۔ لیکن جو ہے صرف یہاں تک محدود رہے تو پھر اس کے لیے یہ مکروہ عمل ہے، روزے کے ثواب میں کمی آ جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ مہینہ عبادت کے لیے ان دنیاوی جو ہے کو چیزوں سے بچ کے رہنے کا حکم ہے، خصوصاً روزے کی حالت میں۔ وہیں یک تہلا، مزید جو ہے مکروہ چیزوں میں سے جو ہے کہ یہ ہے جو ہے سرما لگا دیں، ہاں جی سرما استعمال کریں آنکھ میں، بیما ایسے سرما کی فیہ مسک، جس میں مسک کی خوشبو ہے، مخصوص خوشبو مسک کی خوشبو ہے، اور یہ خوشبو آپ کے آنکھ کے اندر جذب ہو جاتی ہے تو یہ جو ہے یہ بھی مکروہ ہے۔ اور شیء یا کوئی ایسی چیز آپ نے آنکھ میں ڈالا، کوئی دوائی وغیرہ یا کوئی اور سرمے کی مختلف قسمیں ہیں
جو نافذ جو آنکھ میں جذب کرتی ہے، آنکھ جذب کرتے ہیں، مثلا اس سے آنکھ جذب کرنے کی ضرورت یہ ہے، آنکھ میں چبھنا شروع ہو جاتے ہیں، آنسو گرنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب وہ دوائی آنکھ میں جذب ہوا ہے، اس قسم کی دوائیاں آنکھ میں ڈالنا روزے کی حالت میں مکروہ ہے۔ وہیں یخرجا، اور اسی طرح مکروہ ہے یہ کہ نکالیں من جسد، انسان اپنے جسم سے دمن خون نکالیں، بالفسد، فس کے ذریعے سے۔ فس کے مطلب کیا ہے؟ جسم کے اندر سے، جیسے حکیمی طریقہ اس کو آج کل جو ہے ہماری بھارتی زبان میں اختاربہ بولتے ہیں، آج کل کے اصطلاح میں اس کو اچھا فس وغیرہ سے جسم سے جو ہے آج کل حکیم لوگ کرتے ہیں، جسم پہ کوئی بوتل وغیرہ یا کوئی چیز رکھتے ہیں اور اس سے گوشت کوئی ہوا سے کھینچتے، پھر گوشت تھوڑا اوپر آتا ہے تو وہ رگ جس میں گندی خون ہوتے اس کو چیر کر جو وہاں سے گندی خون جو نکال دیتے ہیں۔ تو یہ چیز بھی جو ہے خون نکالنا، گندی خون نکالنا یا کوئی بھی خون نکالنا جسم سے، وہ مکروہ ہے، وغیرہ ہی فحش کی صورت میں یا غیر کسی اور طرح، جیسے آج کل آپ نے کسی کو خون دے دیا تو جو ہے خون دے دیا یا کوئی ٹیسٹ کے لیے خون دے دیا کوئی مختلف بیماریوں کے لیے، تو شاہ سے فرماتے ہیں ہم نے خون دیا، خواہ جو ہے حجامت دے، فحش کے معنی آج کل اس طرح میں جو ہے حجامت بولتے ہیں، حجامت کرتے ہوئے یا کوئی اور جیسے مثلا کسی بیماری کے چکے لے، ان میں فرماتے ہیں اگر اس سے ولو کان موذبا، اگر یہ خون اتنا نکالا جس سے آپ جسم میں کمزوری محسوس کرنے لگ جائیں تو پھر مکروہ ہے، لیکن اگر کمزوری محسوس نہ کریں تو پھر مکروہ نہیں۔ اس کے مطلب جس میں ایک سینچ آپ جو ہے خون ٹیسٹ کرنے کے لیے ایک سینچ نکال دیتے تو اس سے کوئی کمزوری محسوس نہیں ہوتے، تو ایسی صورتوں میں پھر مکروہ نہیں۔ یعنی جیسے کسی کو پورا ایک بوتل آپ جو ہے خون دیتے ہیں تو یقیناً سر چکرانے لگتا ہے، تو اس طرح دینا روزے کے حالت میں مکروہ ہے، پورا ایک بوتل خون دینا، لیکن ٹیسٹ کے لیے تھوڑا سا ایک سرنج نکالتے ہیں وہ مکروہ بھی نہیں ہے۔ ودخول الحمام کذالک، ایسے ہی حمام میں یعنی غسل خانے میں داخل ہونا، کذالک ایسے مطلب کمزور ہونے تک، یعنی حمام میں غسل خانے میں آپ نہانے کے لیے جائیں اور دیر تک اس میں رہیں، یہ اس حمام سے مراد ہمارے پاکستان وغیرہ میں جو ٹھنڈا پانی کا غسل خانہ یہ مراد نہیں ہے۔ یہ جو ایران وغیرہ میں ہم نے دیکھا ہے وہاں پر حمام بہت زیادہ گرم ہوتا ہے، آپ اس میں نہانے کے لیے جائیں گے آدھا گھنٹہ بھی رہیں گے، آپ کو اتنا زیادہ پسینہ آ جائے گا، آپ بالکل کمزور محسوس ہو جائیں گے، سر چکرانے کے حد تک ہو جاتے ہیں۔ تو اس قسم کے حمام مراد ہے جہاں بہت زیادہ پسینہ آ جاتے ہیں، پسینہ آنے کی وجہ سے کمزوری محسوس ہوتی ہے، اس لیے فرمایا دخول حمام، حمام میں داخل ہونا نہانے کے لیے کذالک ایسے، یعنی کمزوری محسوس ہونے تک وہاں بیٹھے تو یہ مکروہ ہے۔ صرف جیسے یہاں جو ہم ٹھنڈے پانی میں نہا کے جلدی نکل آتے ہیں یہ مکروہ نہیں ہے، یہ مراد نہیں ہے۔ تو اگر جو ہے اس طرح حمام میں داخل ہونا جو ہے اگر کمزور نہ ہوتا ہو تو لا باس بھی، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ایسے ہی بشم میں نرجس، نرجس کے پھول سونگنا، ریاحین نے دوسرے پھولوں کو سونگنا، والورد گلاب کے پھول کا سونگنا، ساری عطریات اور تمام خوشبوؤں کا سونگنا، ہاں جی، اور یہ سب جو ہے کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، ولا بالجلوس، یہ مکروہ بھی نہیں، اور نہ ہی آپ کا بیٹھ جانے فی الماء، پانی میں، ایک آدمی پانی کے تالاب میں مثلا آپ نے بیٹھ گیا، نہر میں بیٹھ گیا پانی میں روزے کی حالت میں، فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں، پانی میں بیٹھ کے خواہ وہ بیٹھنے والا شخص روزہ دار مرد ہو، ذکرن کانا اور انسان یا عورت ہو، پانی میں بیٹھنا، تالاب میں بیٹھنا کوئی حرج نہیں، اس روزے کو کوئی حرج نہیں، یہ تو مکروہ بھی نہیں ہے۔ ولا ببل الثوب، اور نہ جو ہے ببل الثوب علی الجسد، بل یعنی کیا ہے؟ گیلا کپڑا کا جو ہے جسم پر ڈالنا، روزے کے حالت میں اگر روزہ تھوڑا بھاری محسوس ہوگا، ٹھنڈک محسوس کرنے کے کپڑے کو گیلا کر کے، تولے کو گیلا کر کے جسم پہ ڈالیں تو یہ بھی مکروہ نہیں ہے۔ تو یہ روزے کے مکروہات، ان میں کون کون چیزیں مکروہ ہیں، کون کون چیزیں مکروہ نہیں ہیں، یہ آپ کو بتا دیں۔